بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مثال بنی ہوئی ہے دوستو کہ جو بوئیں گے پودے ببول کے تو پھل کہاں سے پائیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اسی طرح ایک عقائد ہے سچی، آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس شخص کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ آج اپنا جسم بیچ کر کچھ کھانے کا سامان کروں گی۔ وہ گھر سے نکل کر پوچھتے ایسے علاقے میں جہاں پہنچی جہاں جسم فروشی کی جاتی تھی۔ لڑکی وہاں جا کر اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ تو دور کی بات، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کی طرف دیکھے بغیر گزر جاتے۔ خیر، اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ کافی دل برداشتہ ہوئی اور دل برداشتہ ہو کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو منتظر پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ ابو، مجھ سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی۔ ان کا بلکنا، ان کا ترسنا، ان کا بھوک سے تڑپنا مجھے برداشت نہیں ہوا، لہذا میں نکل پڑی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی، لیکن کسی ایک بھی شخص نے میری طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تیرے باپ نے آج تک کسی بھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ اس لیے اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر شہوت کا بیج ہوتی ہے۔ آج تم بچو گے تو کل تمہاری اولادیں محفوظ رہیں گی۔ دوستو، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو بوئے گا وہی پائے گا، تیرا کیا آگے آئے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوئے گا وہی پائے گا، تیرا کیا آگے آئے گا۔ تو دوستو، ہمیں اللہ رسول کے ڈر میں رہنا چاہیے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا چاہیے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ تمام کوششیں کرنے کے بعد ہم دعا بھی کرتے ہیں، اے مالک کائنات، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے اچھی اور بہترین ویڈیو مہیا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویورز۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک و سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ اسے سبسکرائب کریں گے تو آئندہ بھی ہماری اچھی شیئرنگ آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ بہت شکریہ۔